تو اس وقت دین کی بقا کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر دفاعی رخ پر لوگ آ گئے۔ تو مولانا قاسم صاحب کے ذریعے سے 1864 میں دیوبند کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان بھی اللہ اس کی بخشش فرمائے، وہ بھی مسلمانوں کے ہمدرد تھے، وہ بھی چاہتے تھے مسلمان عزت پائیں، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں تو اس سے یہ آگے نکلیں گے۔ تو اس سوچ پر انہوں نے 1875 میں علی گڑھ میں اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں حضرات مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں دلی میں۔ 1880 میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صدیقی خاندان سے تھے، ان کی والدہ بھی صدیقی خاندان سے ہیں۔ یہ مظفر نگر کے تھے، والدہ کاندلہ کی تھی، یہ دوسری شادی سے تھے۔ نظام الدین میں ایک مغلوں کی عمارت بنی ہوئی ہے، 64 کھمبا اس کو کہتے ہیں، 64 کھمبا۔ اس کا جو گیٹ ہے یہ جیسے ہمارا گیٹ چھتا ہوا ہے، آگے چھت ہے، ایسے وہ چھتا ہوا گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک پرانی برادری سی تھی، اس میں وہ رہا کرتے تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا الیاس صاحب کے والد۔ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور اس پرانی مسجد کو انہوں نے آباد کیا۔ یہاں وہ کیسے پہنچے؟ یہ 1876 کی بات ہے، تقریباً 76 کی بات۔ یہاں وہ کیسے پہنچے اس کا کچھ پتہ نہیں، کیسے آئے، کس جذبے کے تحت آئے، کون لے کر آیا تھا، اللہ کا غیبی نظام۔ چونکہ یہ جگہ غیر آباد تھی، یہاں مرزا الہی بخش تھا، اس کی یہ جاگیر تھی۔ مرزا الہی بخش یہ بہادر شاہ ظفر کا سمد ہی تھا، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور مرزا الہی بخش بھی انگریزوں سے مل گیا تھا، اور وہ بھی جنگ آزادی کے ختم کرانے والوں میں ایک کردار تھا، اور غداری کا اس نے بھی بڑا صلہ پایا تھا۔ یہ مسجد مرزا الہی بخش نے بنوائی تھی، چھوٹی سی، ابھی تک وہ مسجد باقی ہے۔ تو ایک دفعہ مولانا اسماعیل صاحب یہ باہر نکلے ڈھونڈنے کے کوئی آدمی ملیں تو ان کو مسجد میں لاؤں، تو ویران جگہ تھی۔ تو کچھ لوگ جا رہے تھے دلی، یہ میوات سے پہلا تعارف ہونے لگا۔ تو ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی دلی جا رہے ہیں مزدوری کرنے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں مزدوری دے دوں تو میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں تمہارے ساتھ چلو۔ ایک دن کی مزدوری 2 آنے تھی، 2 آنے۔ تو وہ 5-6 آدمیوں کو لے کر مسجد میں آ گئے اور ان کو وضو سکھایا، طہارت، نماز سکھا کر سارا دن اپنے ساتھ رکھا۔ پھر تعارف پہ پتہ چلا کہ یہ میواتی ہیں۔ میواتی کون ہیں؟ اس کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کی قدیم قومیں ہیں ان میں سے ہیں میواتی۔ ایک تو ہے نا آریہ نسل جو وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے پورے ہندوستانی خطے پر قبضہ کیا۔ آریہ نسل کے لوگ راجپوت اور جاٹ یہ کہلائے، اور ان کی اور کئی قسمیں بنی۔ جو لوگ یہاں قدیم آباد تھے ان میں سے ایک قوم میو بھی ہے، یہ ہندوستان کی قدیم آباد قوم ہے، اور یہ بہت مار دھاڑ والے اور بہت زیادہ لڑائی مار کٹائی والے، لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، کوئی مہذب زندگی ان کی نہیں تھی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کو اپنا گرویدہ بنایا۔ تو انہوں نے جا کر واپس کہا کہ آج تو بڑے آسان کام ملے، صرف اٹک بیٹھک تھی، نماز اور منہ ہاتھ دھونا تھا اور دعانے مل گئے۔ بڑے سارے وہ حیران ہو گیا، بڑا اچھا کام ملا بھائی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پتھر توڑے نہ کوئی وزن اٹھایا، اور کام ہمارا بڑا چوکھا ہو گیا۔ یہ ابتدا ہے۔